بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب گھر ہی امتحان بن جائے۔ یہ کہانی کسی ایک مرد یا عورت کی نہیں، یہ کہانی وفا اور خود غرضی کے بیچ کھڑی انسانیت کی ہے۔ ایک دور افتادہ قصبے میں سلیمان نام کا ایک محنتی شخص رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر نیت صاف۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، پانی کھینچتا اور جو کچھ ملتا اسے اللہ کی عطا سمجھ کر قبول کرتا۔ سلیمان جانتا تھا کہ رزق کم ہو تو صبر زیادہ چاہیے، اور صبر والا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سلیمان کی شادی زینب سے ہوئی تھی۔ زینب خوبصورت تھی مگر شکر گزار نہیں۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتی رہتی۔ اسے اپنی چھت نہیں دوسروں کے محل دکھتے تھے۔ ہر دن وہ سلیمان کو طعنے دیتی، دیکھو فلاں کی بیوی کیا پہنتی ہے اور میں غربت میں سڑ رہی ہوں۔ لوگوں کے گھروں میں مرغ مسلم بنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں، اور تمہاری دال کھا کھا کے میرا منہ بھی بے ذائقہ ہو گیا ہے۔ سلیمان خاموش رہتا۔ وہ لڑائی کی بجائے دعا کو ترجیح دیتا۔ وہ کہتا، زینب، اللہ آج کم دیتا ہے تو کل زیادہ بھی دے گا انشاءاللہ۔ مگر زینب کے دل میں صبر نہیں تھا، صرف خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سلیمان حرام راستہ اختیار کرے، کسی امیر کی خوشامد کرے یا جھوٹ اور دھوکے سے پیسہ کمائے۔ سلیمان ہر دفعہ انکار کر دیتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حرام دولت وقتی سکون اور دائمی ذلت دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، غربت ویسی ہی رہی مگر زینب کا ظلم بڑھتا گیا۔ وہ محلے والوں کے سامنے سلیمان کو ذلیل کرتی، اس کی مردانگی پر سوال اٹھاتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سلیمان کی برسوں کی جمع پونجی جو اس نے بیماری اور کفن کے لیے بچا رکھی تھی چوری سے خرچ کر دی۔ سلیمان رو پڑا مگر بددعا نہ دی۔ اس نے بس اتنا کہا، تم نے میرا مال نہیں میرا اعتبار توڑا ہے۔ اسی دوران زینب کی نظر ایک دن بازار میں ایک دولت مند شخص حارث پر پڑی۔ قیمتی لباس، خادم اور دولت کی نمائش۔ زینب راہ چلتے ہوئے اس سے بازار میں ٹکرا گئی تھی۔ حسین عورت تھی اور وہ ایک عیاش انسان۔ وہ اس کا حسن دیکھ کر چونک گیا اور اس طرح ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ زینب نے اس کی چمک دیکھی مگر اس کا کردار نہیں۔ حارث حقیقت میں ایک عیاش انسان تھا۔ عورت
اس کے لیے محض شوق تھیں اور نکاح اس کے لیے وقتی ضرورت۔ زینب نے ایک دن سلیمان سے صاف کہہ دیا، میں اب اس غربت میں نہیں رہ سکتی۔ سلیمان نے نم آنکھوں سے جواب دیا، میں نے تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھا، صرف صبر کا کہا تھا۔ زینب دولت کے پیچھے چلی گئی اور سلیمان صبر کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ ابتدا میں زینب کو لگا کہ اس نے زندگی جیت لی ہے۔ قیمتی کپڑے، زیور، آرام، مگر یہ سب عارضی تھا۔ چند ہی مہینوں میں حارث کا دل بھر گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب زینب نظر انداز ہونے لگی۔ نئی بیوی حسد میں اندھی تھی۔ زینب پر تانے، ذلت اور روز روز کی لڑائیاں۔ حارث خود بھی ہاتھ اٹھانے لگا۔ وہ کہتا، تمہیں تو میں نے غریبی سے اٹھایا تھا، اب تم بوجھ ہو۔ زینب کی زندگی جہنم بن گئی۔ آخر کار اس نے طلاق لے لی۔ نہ گھر، نہ عزت، نہ سہارا۔ ادھر سلیمان کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کا صبر، دیانت اور محنت رنگ لا چکی تھی۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے، اس کا کام پھیل گیا اور اللہ نے اسے مالدار بنا دیا۔ مگر اس کے دل میں غرور نہیں آیا، صرف شکر آیا۔ ایک دن زینب ٹوٹے وجود اور جھکی نگاہوں کے ساتھ سلیمان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہی سلیمان، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ زینب رو کر بولی، میں نے غلطی کی، مجھے واپس اپنا لو۔ سلیمان نے اس کی حالت دیکھی، پھر گھر کے اندر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خاصی دولت تھی۔ اس نے وہ سب زینب کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہ وہی مال ہے جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا، آج اللہ نے مجھے دے دیا ہے، مگر اب تم نہیں۔ اس نے مزید کہا، جو عورت مشکل وقت میں ساتھ نہ دے، وہ آسان وقت میں ساتھ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ زینب خاموشی سے واپس چلی گئی اور سلیمان سجدے میں گر گیا۔ سچ ہے، جب گھر ہی امتحان بن جائے تو صبر انسان کو بلند کر دیتا ہے اور ظلم انسان کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔